تو آج کا لیکچر ہے دا انڈین کاؤنسل ایکٹ آف 1892 was a significant legislation passed by the British Parliament to reform the Indian councils. اس کا مطلب انڈین کاؤنسل میں ریفارمز کرنے کے لیے برٹش پارلیمنٹ میں ایک امپورٹنٹ قانون پاس کیا گیا تھا جس کا نام تھا انڈین کاؤنسل ایکٹ 1892۔ یہ وہ باڈی بنائی گئی تھی، یہ وہ گروپ بنایا گیا تھا، یہ وہ ایک حصہ بنایا گیا تھا جس میں صلاح مشورہ کیا جائے گا۔ برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے بنائی گئی ایک یہ باڈی تھی، گورنمنٹ باڈی۔ اس کا مقصد تھا انکریز کیا جائے، انڈینس لوگوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اپنے ملک کو خود گورن کریں، خود حکومت کرنے کے لیے انڈینس کو شامل کیا گیا تھا۔ انگریزوں نے کہا انڈیا والے اپنے ملک کو خود چلائیں گے، ان کو شامل کیا جائے انڈین کاؤنسل ایکٹ میں، انڈین کاؤنسل میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کی پروویژنس۔ کی پروویژنس کا مطلب ہے کی فیچرز۔ تو اس کے اہم فیچرز کون سے تھے؟ مطلب کہ اس کے اہم آبجیکٹیوز کیا تھے؟ آبجیکٹیوز بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کو ایکسپینشن آف کاؤنسلز، جو کاؤنسلز ایک گورنمنٹ کی باڈی بنی ہوئی تھی جس میں لوگ بیٹھتے ہیں کہ ان کو بڑھایا جائے، ٹھیک ہے۔ دا ایکٹ انکریز سائز آف دا پروونشل کاؤنسل اینڈ دا امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل۔ امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل یہ ایک باڈی بنی ہوئی تھی حکومت کی، جو لوگ بیٹھ کر وہاں پر اپنے ملک کا قانون بناتے تھے، قانون چلا لیتے تھے۔ پروونشل کاؤنسل تھی اور امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل تھی، یہ دو باڈیز تھی جہاں سے قانون بنتا ہے، رن کرتے ہیں انسان، ایک حکومت بناتے ہیں اور یہاں سے ان باڈیز سے وہ رن کرتے ہیں اپنے ملک کو۔ allowing more Indians to participate in the decision making process۔ انڈیا والوں کو، انڈیا میں جو بھی رہ رہے تھے سب کنٹیننٹ میں، برے صغیر میں، وہ سب انڈینس تھے، چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب انڈینس تھے، ٹھیک ہے۔ ان انڈینس کو مزید اور زیادہ شامل کیا جائے کہ اس کاؤنسل میں اپنے لیے وہ ڈیسیشن میکنگ پروسیس میں ان کو شامل کیا جائے، مطلب کہ وہ اپنی حکومت اپنے ملک کو کیسے چلائیں گے ان کو شامل کیا جائے، وہ اپنے ملک کے لیے خود قانون بنائے، خود ڈیسیشن لے، ٹھیک ہے۔ انڈین ممبرشپ فار دا فرسٹ ٹائم انڈینس ور الاؤڈ ٹو بیکم ممبرس آف دا امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل اینڈ دا پروونشل کاؤنسل۔ اب یہاں پر دیکھو انڈین ممبرشپ مطلب کہ انڈینس کو بھی شامل کیا جائے حکومت میں، ان کو سیٹیں دی جائے، وہ اپنی ملک کے لیے خود ڈیسیشن لیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو سارے فیصلے برٹش گورنمنٹ کر رہی تھی۔ فار فرسٹ ٹائم یہ جو ایکٹ ہم نے پڑھا نا، دیکھو انڈین کاؤنسل ایکٹ 1892، اس کا فرسٹ ٹائم انڈیا کے اندر اس ایکٹ میں انڈیا والوں کو ممبرشپ ملی اپنے ملک کو رن کرنے کے لیے، یہ فرسٹ ٹائم تھا، ٹھیک ہے، کہ انڈیا والے لوگوں کو، انڈینس کو شامل کیا جائے گا کہ وہ اپنی حکومت اپنے ملک کے لیے قانون ڈیسیشن لیں گے، بنائیں گے، ان کو شامل کیا جائے حکومت میں، ان کو سیٹیں دی جائے۔ انڈینس ور الاؤڈ ٹو بیکم اے ممبر آف
امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل. امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل ایک باڈی ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کر حکومت کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں اپنے ملک کے لیے. تو وہ پہلے برٹشرس بنا رہے تھے قانون، ابھی اس نے کہا کہ انڈیا والوں کو خود شامل کرو کہ وہ اپنے ملک کو کیسے رن کریں گے. وہ قانون بنائے، ہم اس کو قانون جیسا بنا کے دیں گے، ٹھیک ہے. اور پروونشل کاؤنسل، یہ صوبائی کاؤنسل بھی تھی. پروونشل اور امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل تھی. آہستہ آہستہ ایولیوشن ہوتا گیا، قانون بنتے گئے، چینجز آتی گئی، پاکستان اور انڈیا آزاد ہو گئے. تو پہلے یہ نام تھے امپیریل لیجسلیٹو کاؤنسل، پروونشل کاؤنسل. یہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے نا کس سے یہ چینجز ہوتی گئی. میں اس یوٹیوب چینل پر تقریباً سارے لیکچرز دے چکا ہوں، شروع سے لے کر آخر تک. آپ دیکھیں ہر ایک کانسٹیٹیوشن اسٹرگل جہاں سے شروع ہوئی ہے نا، وہ سارے لیکچرز اپلوڈ کیے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں سارے وہ قانون بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد آتے ہیں ہم الیکٹیو پرنسپلز. دا ایکٹ انٹروڈیوسڈ بائی دا الیکٹیو پرنسپلز. اب یہ ایکٹ متعارف کروایا گیا، انٹروڈیوس کروایا گیا. الیکٹیو پرنسپلز مطلب کہ کس طرح سے سلیکٹ کیے جائیں گے، وہ اصول بنائے گئے. ویئر سم ممبرس آف دا کاؤنسلس، جہاں پر کچھ ممبر کاؤنسلس کے ور الیکٹیڈ بائی لوکل باڈیز. کچھ ممبرس وہاں پہ الیکٹ کیے جائیں گے، لوکل باڈیز تھی. حکومت میں ایک لوکلس باڈی ہوتی ہے، صوبائی حکومت ہوتی ہے، بہت قسم کی حکومت کی باڈیز بنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. ایک ہے لوکل باڈی. لوکل باڈی سچ ایز میونسپلٹی اینڈ ڈسٹرکٹ بورڈز. یہ ایک لوکل باڈیز تھی. اس کے ذریعے سم ممبرس کاؤنسل میں الیکٹ کیے جائیں گے. یہ ایک پرنسپل بنایا گیا تھا، لا بنایا گیا تھا کہ یہ قانون اس طرح سے چلے گا. انٹروڈیوس کروایا گیا الیکٹیو پرنسپلز، مطلب کہ کس طرح سے لوگوں کو شامل کیا جائے گا، وہ باڈی بنائی گئی، ٹھیک ہے. ویئر سم ممبرس آف دا کاؤنسل ور الیکٹیڈ لوکل باڈیز میونسپلٹی اینڈ ڈسٹرکٹ بورڈز، اس کے ذریعے الیکٹ کیے جائیں گے. یہ ایک اصول بنایا گیا، ایک پرنسپل بنایا گیا، کس طرح سے لوگوں کو شامل کیا جائے گا. اس طرح سے لوکل باڈیز کے ذریعے شامل کیا جائے گا، ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں لیجسلیٹو پاورز. تو although the councils had limited legislative powers، مطلب کہ کیوں نہ کہ اگر پاور تھا کاؤنسل کو، لیجسلیٹو پاور کچھ حد تک کاؤنسل کو کچھ حد تک لیجسلیٹو پاور تھے. کاؤنسل کو لیجسلیٹو پاورز کچھ حد تک تھے، مطلب کہ اس کو کچھ حد تک ان کو لیجسلیٹو پاور تھا کاؤنسل کو، کہ دے کوڈ ناؤ ڈسکس، کہ وہ کوئی بھی چیز ڈسکس کر سکتے ہیں. اور ووٹ آن بجٹس، اور بجٹس کے اوپر ووٹ کر سکتے ہیں. which was significant step toward financial devolution. مطلب کہ لیجسلیٹو پاورز کاؤنسلس کو کچھ حد تک تھے، جس کی کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ قانون بنا سکتے ہیں کہ امپورٹنس قدم اٹھا سکتے ہیں فائنانشل ڈسٹریبیوشن پر. وہ فائنینشل کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور ڈسٹریبیوشن والی ریسپانسبلٹی کاؤنسل کے پاس تھی کہ فائنینشل ڈسٹریبیوشن کس طرح سے ہو، اور کس شفٹ کر سکتے تھے. ان کو اتنا کنٹرول، فائنینشل کنٹرول دیا گیا تھا کاؤنسلس کو، ٹھیک ہے. لیجسلیٹو پاورز کاؤنسل کے اندر یہ پاور تھے جو کہ انڈینس اس کو خود رن کر سکتے تھے، چلا سکتے تھے اپنے ملک کو. فائنینشل اپنے ڈسٹریبیوشن کر سکتے تھے. ٹرانسفر آف پاورز فائنینشل کے ان کے پاس تھے. اور یہاں پر اس قانون کا اثر کیا پڑا انڈیا کے اوپر، وہ لکھا ہوا ہے. دا انڈین کاؤنسل ایکٹ آف
1932 was a significant step toward the constitutional reforms in India, as it increased Indian participation in governance and laid the foundation of future reforms. However, the act had its limitations as the British government still maintained the control over the key areas of governance. इसका मतलब है कि इस एक्ट 1892 वाले एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट कदम लिया कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स इन इंडिया में, मतलब कि इतने अहम रोल प्ले किया इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया के अंदर। जैसा कि इंक्रीज़ किया गया पार्टिसिपेट, इसमें इंडिया वालों को क्या मिला, हिस्सा मिला, और वो इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस, वो अपने मुल्क को अब खुद चला सकते हैं, ऐसा उनको हक मिलना शुरू हो गया। एंड लेट द फाउंडेशन, और बुनियाद बन गई फ्यूचर रिफॉर्म्स की, और एक बुनियाद बन गई कि अब आगे हम कैसे अपने मुल्क के लिए कानून बनाएंगे, कैसे रिफॉर्म्स लाएंगे, ये सब कुछ मतलब कि इस कानून के अंदर चीज़ें बनती गई और स्ट्रगल शुरू हो गई कॉन्स्टिट्यूशन की। कैसे भी दिस एक्ट हैड लिमिटेशंस, बट इन इस एक्ट में कुछ लिमिटेशंस थी, ज़्यादा हकूक़ और ज़्यादा पावर नहीं दी गई। एज द ब्रिटिश गवर्नमेंट स्टिल मेंटेन कंट्रोल ओवर द की एरियाज ऑफ गवर्नेंस। इस एक्ट के बाद भी बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल इंडिया के अंदर हुकूमत में ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, वो गवर्नस कर रहे थे बहुत सी एरियाज़ को। क्रिटिसाइज़ किया जाए, चार्जिंग 1% बची है, अभी मुश्किल है लेक्चर कंप्लीट करना। क्रिटिसिज्म, limited powers, the council had limited legislative powers and the British government retained control over the key areas of governance. Nominal representation, Indians felt that the representation provided by the act of nominal and that it did not adequately address their demands for self rule. अब यहाँ पर इंडिया ने लिमिटेशन रिप्रेजेंटेशन पावर्स को, मतलब कि जो काउंसिल थी ना, उसको लिमिटेड पावर दिया गया। इंडियंस को कुछ हद तक पावर दिए गए लेजिस्लेटिव पावर्स में, ठीक है, ज़्यादा नहीं दिए गए। कानून बनाने के लिए उनको पावर ज़्यादा नहीं दिए गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल कर लिया हुकूमत पर, कुछ एरियाज़ पर उनका कंट्रोल था, ठीक है। और नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन जो कि मुकर्रर किए गए इंडियंस, वो रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड बाय एक्ट ऑफ द नॉमिनल, वो कुछ हद तक नॉमिनेट थे, उससे आगे उनको पावर्स नहीं था। डेट इट डिड नॉट एडिक्वेट, ये काफ़ी नहीं था बयान करना, खिताब करना, बताना देयर डिमांड्स फॉर सेल्फ रूल्स, के इंडिया वाले कह रहे थे हमारी डिमांड है सेल्फ रूल, सारी हुकूमत हम खुद संभालेंगे, सारा कानून हर चीज़ हम खुद करेंगे, हमें सेल्फ रूल दिया जाए। ये डिमांड्स यहाँ से 1892 से शुरू हुई है। और साइमन कमीशन, जिन्नास 40 पॉइंट, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, इलेक्शन ऑफ, ये सारे इसके बाद चले गए, ये उनसे पहले हुआ था। तो ये एक वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं, फुल नोट्स बने हुए हैं। शाहरुख खान भी आपको ये दिखाएगा, byju's.com। तो ओवरऑल द इंडियन एक्ट 1892 बाद इम्पोर्टेंट माइलस्टोन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में। इंडिया के लिए एक डेवलपमेंट थी, एक कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा किया था। बट इट लिमिटेशन, इसमें कुछ हद तक पावर्स मिली थी। शॉर्ट कमिंग्स पेव्ड द वे फॉर फर्दर डिमांड्स फॉर रिफॉर्म्स, बहुत ही छोटा कदम उठाया गया था, फर्दर डिमांड्स की गई थी इसके बाद रिफॉर्म्स की, और इवेंचुअली इंडिपेंडेंस, आखिरकार ये चलते चलते आज़ादी मिल ही गई हमें, पाकिस्तान और इंडिया बन गया। इसके बाद अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, प्ले लिस्ट में जाएँ इस चैनल की में, और आप देखें सारी पाकिस्तान की, इंडिया की हिस्ट्री पढ़िए, आप पढ़ें, याद करें, समझें, जो समझ में नहीं आता डिस्कस करें मेरे साथ, कमेंट करें। CSS के क्वेश्चन पेपर मेरे पास सेंड करें, मैं उसको आंसर करूंगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। CSS PMS मटेरियल अवेलेबल हियर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।